قرآن کریم کتنی پاکیزہ کتاب ہے. اگر کوئی مسلمان اس قرآن پاک کو پڑھے، اس کو سینے سے لگائے، اس سے پیار کرے، اسے چومے، اسے اپنی پیشانی پہ رکھے، اسے بوسے دے، اس سے محبت کا اظہار کرے اور جتنا آتا ہے بس پڑھے. شرط یہ ہے قرآن کو پڑھے، سمجھ میں نہیں آ رہا تب بھی پڑھے تو میرا کریم رب اسے کن کن انعامات سے نوازتا ہے. اس بات کو اس روایت سے سمجھیے. احیاء العلوم میں امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو نقل کیا. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ مجھے خواب میں اپنا دیدار عطا فرما. ان کی تمنا تھی، خواہش تھی. ہر کسی کی تمنا خواہش ہوتی ہے، میری بھی تمنائیں ہوں گی، آپ کی بھی ہوں گی. ان کی تمنا کیا تھی؟ میں خواب میں رب کا دیدار کروں اور کریم رب سے ایک سوال عرض کر کے اس کا جواب لوں. اب وہ سوال کیا تھا، جواب کیا تھا، وہ دل سے سنیے. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی دعا مانگتے یہ دعا کرتے، اے اللہ مجھے خواب میں اپنا دیدار عطا فرما. بیداری میں دیدار صرف حضور کے علاوہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا. یہ میرے آقا کی خاصیت ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے معراج کی رات اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا، مگر خواب میں جو چاہے دیکھ سکتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے اپنے رب کا خواب میں 100 سے زائد مرتبہ دیدار کیا. امام احمد بن حنبل سے اب سنو، آپ فرماتے جب دعا مانگتا تھا اے اللہ مجھے خواب میں اپنا دیدار عطا کر، تو فرماتے میری زندگی کا ایک دن ایسا آیا مجھے کریم رب نے خواب میں اپنا دیدار عطا کیا. اب وہ کریم رب کا دیدار کیسا ہوگا، اس کے جلوے کیسے ہوں گے؟ امام احمد بن حنبل فرماتے میں رب کے دیدار میں کھو گیا اور جب مجھے کچھ ہوش سنبھلا تو میں نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ تیری بارگاہ میں ایک گزارش لے کر آیا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تو کریم رب مجھے میرے اس سوال کا جواب عطا فرما. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اے احمد کیا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا، اے اللہ مجھے وہ اعمال بتا جو تیری بارگاہ میں سب سے زیادہ مقبول و محبوب ہو. نماز یہ بھی عمل ہے، روزہ یہ بھی عمل ہے، تلاوت قرآن یہ بھی عمل ہے، حج عمرہ یہ بھی عمل ہے، صدقہ خیرات یہ بھی عمل ہے، یہاں تک کہ مسلمان کو مسکرا کر دیکھنا یہ بھی عمل ہے. انسان جو بھی کرتا ہے یہ عمل ہے، مگر اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا مقبول محبوب عمل کیا ہے؟ عرض کیا اللہ مجھے وہ عمل بتا جو تیری بارگاہ میں سب سے زیادہ مقبول و محبوب ہو، پسندیدہ ہو. یعنی میں وہ عمل کروں تو پوری کائنات میں تیری بارگاہ میں سب سے زیادہ نزدیک، قریب اور محبوب بن جاؤں. فرماتے جب میں نے یہ سوال اللہ کے بارگاہ میں عرض کی تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اے احمد اگر تو چاہتا ہے کہ میری بارگاہ میں مقبول ہو جائے، میری بارگاہ میں محبوب بن جائے، میری بارگاہ میں پسندیدہ بن جائے، اور وہ عمل کہ جس کو تو کرے تو تجھے میرے قریب کر دے، تو فرمایا احمد اگر اس عمل کو جاننا چاہتے ہو تو سنو، وہ عمل میرے لاریب کتاب قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے. اب یہاں امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اللہ چاہتا تو نماز کا بھی فرما سکتا تھا، روزہ بھی فرما سکتا تھا، حج زکوٰۃ صدقہ خیرات دیگر نیک اعمال کا بھی فرما سکتا تھا، لیکن کریم رب نے ارشاد فرمایا احمد میری بارگاہ میں سب سے زیادہ مقبول و محبوب عمل جو لوگوں میں سب سے زیادہ بندے کو رب کے قریب کر دیتا ہے، فرمایا وہ عمل سب سے زیادہ میرے قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے. امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کی بارگاہ کے دیدار کر رہا تھا، اس کے نور و تجلیات میں گم تھا، اس سے مزید فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کے بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ کیا تیرے قرآن کو سمجھ کر پڑھیں تو یہ تیری بارگاہ میں قریب کرے گا، یا تیرے قرآن کو بغیر سمجھ کر پڑھیں تو قریب کرے گا؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا، تفسیر پڑھیں گے اور سمجھ میں آئے گا. اب کتنے ایسے ہیں جن کو پڑھنا ہی نہیں آتا، یا پڑھتے تو ہیں لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے نہیں پتا ہوتا، قرآن کیا حکم دے رہا ہے نہیں پتا، قرآن کریم کی اہمیت کیا نہیں پتا.
تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ کیا تیری بارگاہ میں جب قرآن پاک کو پڑھوں تلاوت کروں تو سمجھ کر پڑھوں تو قریب کر دے گا، یا بغیر سمجھے بھی یہی قرآن کی تلاوت بندے کو تیرے قریب کر دے گی؟ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا دونوں صورتوں میں مطلب یہ نکلا، فرمایا اے احمد اگر میرا بندہ قرآن پاک کی خالی تلاوت کرتا ہو، چاہے اس قرآن کو سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھے تلاوت کرتا ہو، یہی قرآن کریم کی تلاوت کرنا میرے بندے کو کریم رب کے قریب کر دیتا ہے۔ تو آپ فرماتے لوگوں اگر تم اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں مقبول و محبوب بنانا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ لوگوں میں اللہ تمہیں چن کر اپنی بارگاہ میں مقام و مرتبہ اور اپنا قرب خاص عطا کرے، تو فرمایا اس کا بہترین ذریعہ اللہ کریم کی لا ریب کتاب قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے۔ اس کو اپنا معمول بنا لو، اس کو پڑھتے رہو، اس پر پابندی سے عمل کرتے رہو، اللہ کریم اس قرآن کریم کی برکتیں تمہیں دنیا میں بھی عطا کرے گا، قبر و آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ قرآن کریم